اور اس صورت میں جو مضامین ہیں وہ تو آتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے جو دوسری صورتوں سے جو اس میں امتیازی حیثیت ہے نا اس صورت کی، وہ امتیازی حیثیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی اطاعت کو، اور یہ بات کہ آپ اللہ کے انتہائی محبوب ہیں، اور یہ بات کہ اللہ آپ کی لازمی مدد کرے گا، اس بات کو زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں منافقین کو نشانہ، یعنی منافقین پہ زیادہ رد کیا گیا ہے۔ منافقین مدینہ میں بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، افواہیں پھیلایا کرتے تھے، جب بھی شریعت کا کوئی حکم آتا نا تو پروپیگنڈا بہت کرتے تھے، سامنے آ کے نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو جا کے ورغلاتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا حکم ہے، وہ حکام آ رہے ہیں آگے، اور پھر کافروں کو بھی جا کے ورغلاتے تھے، تو ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا اچھا خاصا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت اذیت ہوتی تھی منافقین کے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے جاتے ہو تو آپ کی راہ میں جب وہ لوگ رکاوٹ ڈالیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں، ہر اچھی بات میں نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیں کہ یہ جی اصل میں یہ تو انہوں نے اس لیے کیا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی اچھا کام کر کے تو دیکھے، تو اتنی منفی سوچ ہے ہماری۔ تو منافقین کا کام یہ تھا کہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کو، منفیت کو تلاش کرنا، اس سے صحابہ کو، پیغمبر کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حیثیت کو بھی بیان کیا اس صورت میں، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو فوکس کرنا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے، ہم آپ سے مدد کا وعدہ کرتے ہیں کہ غالب آپ نہیں آنا ہے، اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر کا مقام اللہ کی نظر میں کم نہیں ہے، پیغمبر کو تکلیف دینا ہلکا جرم نہیں ہے، اور پھر پیغمبر کے واسطے سے پیغمبر کی ازواج کی حیثیت کو بھی بیان کر دیا کہ جو اہل بیت ہیں، جو پیغمبر کی بیویاں جن میں سب سے پہلے داخل ہیں، ان کو بھی ہلکا مت سمجھو، پیغمبر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، تو ان کا مقام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن سکتی تھی، اس صورت میں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو آپ دیکھیں گے اسی طرح کے مضامین زیادہ تر اس صورت میں آئے ہیں۔ اسی میں اللہ نے پردے کی آیات بھی نازل کی کہ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو حجاب لیا کریں۔ سورۃ شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیے۔ یعنی کافر لوگ چاہتے ہیں اسلام کے کچھ احکام کو چینج کر دیں یا تبلیغ میں نرمی پیدا کر دیں، تو آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ یقیناً پیغمبر کے دل میں پہلے سے اللہ کا خوف تھا، تو اسی کو اس لیے اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو خوف آپ کے دل میں ہے اتق اللہ، آپ اس پہ قائم رہیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ اور دوسرا مفہوم مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ اصل میں اس میں نبی کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ آپ اللہ سے ڈریں، کیونکہ آپ کے دل میں تو اللہ کا طبعی خوف اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو تو تسلیوں کی ضرورت تھی۔ تو یہ اصل میں جو منافقین ہیں اور جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو نا امید کرنا ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی کو حکم دے رہے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، تو نبی نے تو اللہ سے ڈرنا ہی ہے، تو اس لیے تمہاری باتوں میں پیغمبر نہیں آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک اس آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ نبی کو جب اللہ کہے گا کہ آپ اللہ سے ڈریے، تو یہ آیت جب منافقین سنیں گے تو وہ، اور کافر سنیں گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے، بھئی اللہ نے تو ان کو بہت سخت حکم دیا ہے کہ آپ نے لچک پیدا نہیں کرنی ہے، تو ظاہر ہے یہ تو اپنے خدا کی بات مانیں گے، اپنے اللہ کی بات مانیں گے، ہماری کہاں مانیں گے، تو ان کو مایوس کرنا مقصد ہے۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ کہ جیسے آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں تو ایسے ہی کنٹینیو اللہ سے ڈرتے رہیے، ان کی باتوں میں متاثر نہ آئیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافقین کی اتباع نہ کریں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اگر منافق آپ کو غلط بات کہتے تو پھر تو ان کا نفاق کھل جاتا نا۔ منافق کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ غلط بات کا حکم ہی نہیں دیتا، وہ تو اوپر سے مسلمان ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین سامنے آ کے غلط بات کا حکم نہیں دیتے تھے، لگی لپٹی باتوں سے اور صحابہ کو ورغلا کے اور غیر مسلموں کو نبی کے خلاف ورغلا کر، جو ان کا ہدف تھا نا، اس ہدف میں آپ ان کے ویژن کا حصہ نہ بنیے۔ اطاعت ہمیشہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو غلط بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کی بات مانیں، اطاعت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ویژن کو آپ پورا ہونے دیں۔ تو کیا مطلب ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی بات تو نہ مانیں، کیوں کافر تو صاف طور پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، منافقین کی بات بھی نہ مانیں۔ کیا مطلب؟ منافقین کا ویژن ہے اسلام کو کمزور کرنا، تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اسلام کمزور ہو جائے یا اللہ کے حکام میں لچک پیدا ہو جائے، تو یہ منافقین کی اطاعت ہی کہلائے گی۔
آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جاننے والے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی بھی کافر اور منافق کی اتباع کرے گا تو اللہ کے علم سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور حکیمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہے وہ حکمت والا۔ فوری طور پر اگر وہ مدد نہیں کر رہا اور ان کافروں اور منافقین کا قلع قمع نہیں کر رہا تو یہ حکمت ہے، یہ آزمائش ہے۔ اسی طرح آزمائش کے ساتھ ہی آپ کو تبلیغ میں جڑے رہنا ہے۔ اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ حکمت والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پچھلی آیت میں کہا کہ آپ منافقین کی بات نہ مانیں، پھر بھائی کس کی بات مانیں؟ فرمایا آپ نے ما یوحیٰ الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے نا، اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب دیکھیں دو احکام دینے کے بعد نا، پہلا حکم کیا؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور کافروں کی اتباع نہیں کرنی۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ وحی کی، جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، چاہے ساری سوسائٹی ایک طرف ہو جائے۔ اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی آپ کو؟ فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ اعتماد۔ مسلمان کے پاس یہ ایک ایسی بہترین چابی ہے نا، اور موٹیویشن کا ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے بہترین ذریعہ اچھے عمل پہ ابھارنے کے لیے دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کہ بھائی ہم اچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس پہ اعتماد کرو، وہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا، دنیا کو ہم کیوں دیکھیں؟ دنیا تو دارالاسباب ہے اور اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسباب پیدا کرنا اور اس کو ناکام بنانا اللہ کے ہاتھ میں۔ لہذا اللہ حکم دے رہا ہے وتوکل علی اللہ، اے نبی آپ اللہ پہ اعتماد کریں۔ یہ ہر مبلغ کو حکم ہے، نبی کے ذریعے، صرف نبی کو حکم نہیں ہے کہ جب بھی مصیبت میں آپ پڑیں آپ نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، پھر اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو گے تو ہوگا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، یعنی اللہ کام بنانے کے، وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا، تو کام بنانے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے۔ تو جو اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دے گا اور اللہ کے حکم کو فالو کرے گا، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب آگے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، اس سے انشاءاللہ یہ آیت آپ کی سمجھ میں، آیتیں جو آگے مضمون ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ اصل میں تو عرب تھے، لیکن جو مدینہ کے عرب تھے نا، ان کی کہیں جنگ ہوئی شام کی، جب مدینہ والے لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جو علاقہ پڑتا تھا، ایک خاص علاقہ تھا، وہاں زید ابن حارثہ رہا کرتے تھے، تو ان لوگوں کی جنگ ہو گئی اہل مدینہ سے، یہاں عربوں نے حملہ کیا ان لوگوں پہ، جنگ کے دوران یہ غلام بن گئے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی قوم پہ آپ قبضہ کرتے تھے تو ان کے لوگوں کو آپ غلام بنا لیا کرتے تھے، یہ رواج تھا۔ تو یہ غلام بن کے آ گئے مدینہ میں، بازاروں میں بکنا شروع ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا نکاح نہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، انہوں نے اپنے بھائی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ بھائی مجھے کوئی بہت ذہین غلام چاہیے، تو بازار سے خرید کے لاؤ میرے لیے۔ حضرت خدیجہ تاجر تھیں، مالدار تھیں، تو حکیم ابن حزام گئے بازار میں، دیکھا یہ زید ابن حارثہ کو، یہ نوعمر بچے تھے، ذہین تھے، ان کو لگے کہ بھئی یہ کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں، ان کو خرید کے لے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو زید ابن حارثہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے غلام بن کے رہے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام ہبہ کر دیا، گفٹ میں دے دیا۔ تو اس کے بعد سے زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، بڑی محبت شفقت سے ان کو پالا۔ تو تجارتی سفر کے دوران ایک دفعہ کیا ہوا کہ شام کی طرف جب قافلہ تجارت کا جا رہا تھا، اس میں زید ابن حارثہ بھی تھے، تو اتفاق سے ان کا گزر اسی قبیلے کے ساتھ، قبیلے کے قریب سے ہوا جس قبیلے کے یہ غلام تھے زید ابن حارثہ۔ تو ان کے رشتہ داروں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے اور ہماری قوم کا فرد ہے۔ تو ان کے والدین، دادا چاچا وغیرہ جو عرب میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا، ان کو پتہ چل گیا اچھا بھئی یہ مدینہ میں فلاں مقام پہ ہوتے ہیں، تفتیش کی، تو ارادہ کیا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں اور جا کے مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے یہ غلام ہیں، ان سے بات کرتے ہیں بھئی یہ ہمیں بیچ دو، یعنی تاکہ ہم رکھ لیں، ہم یہ آزاد ہو جائے گا، یعنی ہمیں ہمارا بچہ، ہمارا غلام، یعنی ہماری قوم کا جو فرد ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گا، کیونکہ وہاں یہ غلام والی زندگی گزار رہے ہیں۔
تو یہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس میں آپ کے والد تھے اور آپ کے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے وہ تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ زید ابن حارثہ یہ ہماری قوم کے فرد ہیں، غلام بن کے آ گئے تھے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بیچ دیں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی زید ابن حارثہ کو میں اختیار دیتا ہوں، وہ چاہیں تو تمہارے ساتھ چلے جائیں، بیچنے کی بات نہیں، یعنی فری میں، مفت میں چلے جائیں تمہارے ساتھ، میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لو ان کی رضا کس میں۔ تو والدین نے پوچھا حضرت زید ابن حارثہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا اس کو میں ترجیح دیتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی تم غلام بن کے رہ رہے ہو، غلامی میں تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اور تمہارے والدین ہیں، تمہارے قبیلہ ہے، تمہاری قوم ہے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ نہیں، اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کے چلے گئے، اور تسلی بھی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ جب ہمارا بچہ یہاں پر خوش ہے تو اسی میں اس کی رضا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی کہ بھئی یہ میری غلامی میں رہنے پر اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اپنے والدین پر نبی کو ترجیح دے رہے ہیں، ایک بات، نمبر دو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں، یہ دو اہم باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ غلام بننا آپ نے قبول کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کیا، دو احسان اور کیا آپ کے اوپر، آپ کو آزاد بھی کیا، اور ایک مزید احسان یہ کیا کہ آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی آزاد کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے بلکہ اپنا بیٹا بنا لیا، اپنی اولادوں کی طرح۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو بیٹا بنا لیا کرتے تھے تو اس کو سچی مچی کا بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا پھر، اور اس کو نام ولدیت میں بھی اس کا نام ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، لوگ لے پالک بچہ لیتے ہیں تو کہیں شو نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں دنیا کو یہ ہمارا ہے، اور ولدیت میں اپنا نام بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس دن کے بعد سے حضرت زید ابن حارثہ کو پھر زید ابن محمد کہا جانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ایک لقب تھا حب رسول اللہ۔ حب عربی میں کہتے ہیں انتہائی محبوب کو، یعنی بہت زیادہ نبی کے چہیتے، جس کو اردو میں ہم چہیتا کہتے ہیں، اتنے چہیتے تھے کہ حضرت کسی عورت نے چوری کی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو لوگ یہ چاہتے تھے عرب کہ یہ عزت دار عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو قبیلے کی بدنامی ہے اس میں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو اس سفارش کے لیے نا انہوں نے انتخاب کیا زید ابن حارثہ کا، کہ بھئی زید ایسے چہیتے ہیں کہ نبی ان کی بات رد نہیں کرتے، تو ہم زید کے ذریعے سفارش کرواتے ہیں۔ تو زید ابن حارثہ کے پاس لوگ آئے، تو حضرت ابن حارثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اور پھر فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی کمتر جرم کرتا اس کو پوری سزا ملتی، اور جو عزت دار جرم کرتا تو اس کی سزا وہ لوگ معاف کر دیتے تھے۔ تو یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اتنے چہیتے تھے کہ لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا، بھئی آپ کے ذریعے سفارش کروائی جائے تو شاید آپ سفارش کو قبول کر لیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زید ابن حارثہ تھے، ان کو نبی کے نام کی طرف منسوب کیے جانے لگا، زید ابن محمد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک اور احسان کیا کہ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بیٹی تھیں، ان کا نکاح کرا دیا زید ابن حارثہ سے۔ یہ ایک عرب میں یہ بہت ہی اچنبے کی بات تھی، کیونکہ عرب جو تھے وہ کفاءت کے معاملے میں ہم پلہ، اس میں قوم کو اور نسب کو سب سے اوپر رکھتے تھے، کیونکہ مدینہ کے جو عرب تھے، بہرحال یہ حضرت زید ابن حارثہ کے جو قبیلہ تھا وہ بھی عرب تھے، لیکن یہ لوگ ان سے اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ عربوں میں جب کسی پر ایک دفعہ غلامی کا دھبا لگ جاتا تھا نا، وہ پھر موت تک ہٹتا نہیں تھا، چاہے اس غلام کو آزاد ہی کر دیا جائے۔ تو زید ابن حارثہ پر ایک غلامی کا دھبا لگ چکا تھا کہ یہ کسی وقت ایک طویل عرصے تک یہ غلام رہے ہیں، تو غلام آزاد ہونے کے بعد بھی نا اس کا وہ بہرحال مقام نہیں ہوتا تھا کہ نکاح میں کسی آزاد عورت کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر آزاد بھی عام آزاد نہیں، جو عربی الاصل اور قریشی ہاشمی اور نبی کی پھوپھی ذات، یعنی اس سے بڑا تو کوئی نسب ہو نہیں سکتا نا۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ تم زید ابن حارثہ سے نکاح کر لو. تو چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں تو زید ابن محمد کہا جاتا تھا اس وقت، یعنی میرے اس بیٹے سے نکاح کر لو. تو حضرت زینب نے کر لیا لیکن بنی نہیں، کیونکہ بہرحال ایک حضرت زینب کو ایک احساس تھا اپنی برتری کا. نکاح میں جو کفات کے حکام ہے نا کہ نسب اور خاندان یہ سب چیزیں دیکھی جائیں، اس کی بڑی حکمت یہی ہے کہ عورت جب کسی بھی لحاظ سے عرف میں جس کو کمتر سمجھا جاتا اس سے بھی نکاح کرتی ہے نا، تو وہ پھر کیونکہ عورت نے ماتحت بننا ہے شوہر کے، تو وہ پھر رشتہ چل نہیں پاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو عزت دی، مقام دیا، اور حضرت زینب کو آپ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زید ابن حارثہ سے نکاح کریں. حضرت زید ابن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، مگر آپس کی چپکلش تھی اور وہ نکاح چل نہیں سکا. تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا حضرت زینب کو طلاق دینے کا. حضرت زینب پہلے بھی اس نکاح پہ دل سے خوش نہیں تھی، نبی کے کہنے پر آپ نے نکاح کیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے کہ بھئی اگر زید ابن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو ظاہر حضرت زینب پھر سوچیں گی کہ میں نے تو نبی کے حکم پہ یہ کام کیا تھا، جبکہ وہ ذہنی طور پر اس پہ آمادہ نہیں تھی، وہ اس کو اپنا کفو ہم پلہ نہیں سمجھ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور زید ابن حارثہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم زینب کو طلاق مت دو. لیکن زید ابن حارثہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ نبی کے آرڈر کے باوجود آپ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. تو اس پہ قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں، حضرت زید ابن حارثہ کو تنبیہ بھی کی گئی کہ جب نبی نے تمہیں